آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ جو آپ کے میرے سامنے ہے، اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے ذرا سا اس پارے کے نام زہرف اور اس میں عورتوں سے متعلق باتوں پہ کہ بیٹی کی پیدائش پہ لوگ کتنا دکھی محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ اور میں بیٹیاں ہوتی تو کیا ہوتا۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ امام طبرانی نے پیش کیا ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت صوصہ بن ناجیہ کا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں مسلمان ہونے کے بعد۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، کیا ان کا بھی ہمیں اللہ اجر عطا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا، تو نے کیا نیکی کی ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے ان 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹ ایک بوڑھے کے پاس پا لیے، یعنی ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے پاس میرے دونوں اونٹ کھڑے تھے۔ میں نے وہیں ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ بوڑھا پوچھنے لگا کہ بتاؤ کیا ہوا؟ یعنی یہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے اونٹ جب اس بوڑھے کے پاس سے مجھے ملے تو میں نے اس کو بولا کہ یہ تو میرے اونٹ ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں لیے، یہ تو خود ہی چلتے چلتے میرے پاس آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس کے ساتھ یہ باتیں کر ہی رہا تھا نا، تو مجھے اس بوڑھے کی آواز آئی، جس نے بچے کے رونے کی آواز سنی، کہنے لگا کہ بیٹا آیا کہ بیٹی؟ تو اس نے پوچھا کہ خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ کہا تم نے یہ کیوں پوچھا کہ بیٹا یا بیٹی؟ کہنے لگا بیٹا ہوگا تو مجھے عزت دے گا، میرے خاندان کا نام بڑا کرے گا، ہاں اگر بیٹی ہوئی تو میں تو اس کو فوراً زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ وہ تو میرے دروازے پہ داماد کو لے آئے گی۔ عربوں کا ایک پورا کہہ لیجئے کہ گروپ جو تھا، وہ صرف اس لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا تھا کہ اس سے داماد کے دباؤ میں آنا پڑتا۔ خیر یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں ایک دم حیران ہو گیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ میں پھر آواز آئی تو میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ پتہ تو کرو کہ کیا ہوا ہے۔ تو بوڑھے نے جب آواز دے کے پوچھا تو اس نے کہا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کہ میں اس کو دفن کر دوں گا، میں اس کو دفن کر دوں گا، کیونکہ میں بیٹی کی پیدائش کی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ساسا کہتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو کہا کہ تم میرے یہ 2 اونٹ لے لو اور مجھے اپنی بچی دے دو، اس کو مارو نہیں۔ کہنے کا 2 نہیں لوں گا، یہ تیسرا بھی لوں گا جس پہ تم بیٹھ کر آئے ہو۔ کہا اچھا، تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ میرے ساتھ کسی کو بھیجو، وہ مجھے میرے ملک چھوڑ دے میری جگہ پہ، تو یہ واپسی پہ یہ تیسرا بھی لے لے۔ اس نے سودا کر لیا۔ کہتے ہیں کہ گھر لایا، میں نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس بچی کو دودھ پلاؤ، اس کی ٹیک کیئر کرو۔ وہ 3 اونٹ دینے کے بعد جو میں نے اس بچی کو اپنے پاس پایا، مجھے اس سے جو خوشی ملی، وہ بچی میرے گھر میں پلنے لگی۔ کہتے ہیں وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، میرے سینے پہ لگتی، کہ مجھے اس نیکی کی خوشی پانے کے لیے چسکا لگ گیا۔ اب میرا کام کیا تھا کہ میں ڈھونڈنے لگا کہ کس گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں وہاں جاتا۔ انہوں نے کہتا کہ دیکھو اگر تمہاری بیٹی ہوئی نا تو میں اس کو لے لوں گا، حتیٰ کہ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ 3 اونٹوں کی قیمت پہ ایک بچی بکتی ہے، اور انہوں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ کہنے لگے کہ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں، اللہ کے نبی مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل گیا، آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے اب یہ جملہ آپ لکھ لیں، یہ آپ کے میرے لیے۔ کہنے لگے یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی ملتی ہے۔ یعنی اللہ نے ان کی اس چھوٹی سی نیکی کو ایمان میں ڈھال دیا۔ یہ تو ایسے کہ رولڈ گولڈ لے کر کوئی آپ کو سچا سونا دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کر دے گا۔
اب آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں، اگر آپ کی پیدائش پہ کوئی آپ کو مار دیتا تو کبھی بھی بیٹی کو برا نہ کہیں، بیٹی کی پیدائش پہ دل میلا نہ کریں۔ ہمارے کلچر میں بھی بیٹیوں کو بس ایک درجہ نیچے تو ضروری رکھتے ہیں، یعنی اگر بیٹے کی پیدائش کی خوشی 51% ہے نا تو بیٹی کی 49 ہے، یا یہ کہ کچھ 4 6 بیٹے ہو جائیں تو ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کوئی ایک اور بیٹی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ عورت سے، وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رونق۔